ناظرین محترم السلام علیکم، میں ہوں عمران نقوی اور آپ دیکھ رہے ہیں PTN.com۔ ناظرین، کائنات عالم کی تاریخ میں تاج و تخت نشینی کی وجہ سے بھائیوں، باپ بیٹوں اور قریبی رشتہ داروں کو قتل کر دینے کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔ کئی سلطانوں نے اپنی سلطنت کو بغاوت سے بچانے کے لیے اپنے ہی اقربا کی گردنیں اڑا ڈالی، اور کسی باغی یا غدار کو مار دینا سلطنت کی بقا کے لیے ضروری بھی تھا۔ ارطغرل غازی کے قبیلے میں بھی ہمیں ایسی بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔ ارطغرل غازی کے والد سلمان شاہ نے بھی اپنے بھائی کو قتل کر دیا تھا، اور ارطغرل غازی کے چھوٹے بھائی زلجان کو بھی سگے بھتیجے عثمان غازی نے غداری کے شک میں قتل کر دیا تھا۔ مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنوں کی بغاوت اور غداری کا یہ شک اس قدر شدت اختیار کر گیا کہ 600 سال حکومت کرنے والی عظیم خلافت عثمانیہ ایک ایسی عجیب رسم سے جڑ گئی جو نہ صرف عجیب تھی بلکہ خطرناک بھی تھی۔ ناظرین محترم، 1595 کا ایک دن سلطنت عثمانیہ کے عروج کا ایک یادگار دن تھا۔ یہ وہ دن تھا جب اس وقت کی سپر پاور کا اقتدار سلطان مراد سوم کی وفات کے بعد ان کے بیٹے محمد کو مل چکا تھا، جو اب سلطان محمد سوم کے نام سے سلطنت عثمانیہ کے تاج و تخت کا مالک تھا۔ مگر اس دن کو تاریخ میں جس وجہ سے یاد رکھا جاتا ہے وہ شاید استنبول میں شاہی محل میں نئے سلطان کی آمد سے زیادہ وہاں سے 19 شہزادوں کے جنازوں کا نکلنا تھا۔ یہ جنازے نئے سلطان محمد سوم کے بھائیوں کے تھے، جنہیں سلطنت میں اس وقت رائج بھائیوں کے قتل کی شاہی روایت کے تحت نئے سلطان کے تخت پر بیٹھتے ہی باری باری گلا گھونٹ کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ مورخ لکھتا ہے کہ گلیوں میں یہ جنازے جاتے ہوئے دیکھ کر استنبول کے شہریوں کے دل ہل گئے تھے۔ سلطان مراد کے جنازے کے دوسرے ہی دن 19 شہزادوں کو کیوں مار دیا گیا تھا؟ ان کا جرم کیا تھا؟ اس بارے میں مزید بات کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ PTN.com سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ کو آسانی کے ساتھ مل سکیں۔ 1595 سے 21 برس پیچھے جائیں تو معلوم ہوگا سلطان محمد سوم کے والد سلطان مراد سوم کی حکمرانی کا پہلا دن بھی مختلف نہیں تھا، اور انہیں بھی ایسے مشکل فیصلے کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ سلطان مراد کے والد سلطنت عثمانیہ کے 11ویں سلطان سلیم دوم کا 1575 میں 50 برس کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ اس سال سلطنت عثمانیہ نے شمالی افریقہ میں تیونس بھی فتح کر لیا تھا۔ سلطنت کی بھاگ دوڑ ان کے سب سے بڑے بیٹے مراد سوم کے ہاتھ آئی، جو اپنے بعد والے بھائی سے 20 سال بڑے تھے، اور ان کی جانشینی کو بظاہر کسی سے خطرہ نہیں تھا، مگر پھر بھی انہوں نے اپنی تخت نشینی پر اپنے سب بھائی مروا دیے، اور جنہیں پھر اپنے والد سلطان سلیم دوم کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ یوں پھر یہ سلطنت عثمانیہ کی رسم بن گئی تھی کہ جب بھی کوئی نیا سلطان تخت نشین ہوتا تو وہ دن اس کے بھائیوں اور شہزادوں کی زندگی کا آخری دن ہوتا تھا۔ درجنوں شہزادوں اور شہزادیوں کی ان ہلاکتوں کی قابل ذکر بات یہ ہے کہ ان شہزادوں اور شہزادیوں کا مارے جانا کسی بغاوت یا کسی اور جرم کا حصہ نہیں تھا، بلکہ ان میں سے تو کچھ غلطی کرنے کے قابل بھی نہیں تھے۔ مراد اور محمد کے بھائیوں کی چھوٹی چھوٹی قبریں آج بھی یہ بتاتی ہیں کہ سلطنت عثمانیہ کی بنیادوں میں کتنے ہی معصوموں کا خون شامل تھا۔ سلطان محمد دوم نے اپنا جانشین نامزد نہیں کیا تھا، مگر انہوں نے اپنے انتقال سے کچھ سال قبل جانشینی کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر دیا تھا، جس میں انہوں نے یہ کہتے ہوئے بھائیوں کو مارنے کی باقاعدہ اجازت دی کہ ان کا جو بھی بیٹا سلطان بنے وہ سلطنت کو بغاوت سے بچانے کے لیے باقی بھائیوں کو ہلاک کر دے۔ ترکوں میں جانشینی کی روایت کے بارے میں تاریخ کی کتاب مغرب اور مشرق میں لکھا ہے کہ ابتدا میں عثمانی سلطنت کا اقتدار خاندان کا مسئلہ ہوتا تھا، جس میں بھائی، چچا، کزن اور کئی بار
خاتون رشتہ دار بھی کسی حد تک حصے دار ہوتے تھے۔ یہ صورتحال دنیا کی ان سلطنتوں سے مختلف تھی جہاں اقتدار پر صرف بڑے بیٹے کا حق ہوتا ہے۔ یہ رسم صدیوں چلتی رہی اور سلطان کی موت جہاں کسی ایک شہزادے کے لیے تخت لے کر آتی تھی، وہیں درجنوں شہزادے شہزادیاں قتل ہو جاتے تھے۔ محمد سوم کے بعد سلطان احمد اول تخت نشین ہوئے، مگر انہوں نے اپنے بھائی کو دباؤ کے باوجود طلاق نہیں کروایا۔ مگر یہ روایت اس وقت مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی تھی۔ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ سلطان احمد اول کے 7 بیٹوں میں سے 4 ان کے تخت پر بیٹھنے والے 2 بیٹوں سلطان عثمان دوم اور سلطان مراد چہارم کے حکم پر مارے گئے۔ جب سلطان احمد اول کا انتقال ہوا تو ان کی جگہ ان کا بھائی تخت نشین ہوا۔ حالانکہ ان کے بیٹے موجود تھے، مگر یہ پہلا موقع تھا کہ سلطان کی موت کے بعد ان کی جگہ ان کے بھائی نے لی۔ خلافت عثمانیہ پر لکھی گئی کتابوں میں کہ سلطنت کو ہاتھ میں لینے کے بعد محمد نے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے شیرخوار بھائی کو آئندہ فتنے کے خوف سے قتل کروا دیا۔ معصوم بچے کا یہ قتل عین اس وقت عمل میں آیا جب غریب اور بے کس ماں سلطان کے حکم سے بے خبر ماں جب اس کی تخت نشینی پر دربار میں اس کو خوش آمدید کہہ رہی تھی۔ ناظرین محترم، خلافت عثمانیہ کے زوال کی بے شمار وجوہات میں سے ایک وجہ معصوم بچوں کو بے گناہ ایک عجیب روایت کی پیروی میں قتل کر دینا بھی تھا۔ اسی امید کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔